بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ میں ہی مسکرا رہا تھا۔ عائشہ کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب روٹ گئے۔ ایک اندوہناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی عائشہ کو چھین لیا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور عائشہ کی عمر صرف 23 سال تھی۔ آج عائشہ کے سوم کے روز وہ کافی دیر سے اس کی قبر پر بیٹھا اس کی یادوں کو دل میں پیوست کر رہا تھا۔ ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، تم ابھی صرف 25 سال کے ہو، ساری زندگی پڑی ہے تمہارے آگے، کب تک عائشہ کی یاد میں اکیلے رہو گے اور تمہارے اس اکیلے پن سے عائشہ خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا آپ اقصیٰ کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ اقصیٰ اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹی کی بات سنتے ہی ماں نے اقصیٰ کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اسے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی۔ وہ مان تو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے۔ اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ غیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بدکار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ کبھی کسی نیک لڑکی کو طلاق ہوتی ہے کیا؟ طلاق تو تیز ترار آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کو گھر نہیں لاؤں گی۔ اب ماں بیٹے کی اس بات پر تکرار رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا تھا کہ ہمیشہ برائی لڑکے میں نہیں ہوتی، کبھی لڑکا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس ان بن میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اور اس کی بہن گھر آئے۔ اقصیٰ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے ہیں، میں کافی دن سے ہی اقصیٰ سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا۔ سب کمرے میں موجود تھے۔ اقصیٰ کا سسر بولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں، دیکھیے بہن ہمیں اقصیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب وہ اقصیٰ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے، اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنے بیٹی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور اقصیٰ کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور اس کی ماں بت حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی اور اس نے جو طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے تھے، اب وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔